3 مہینے ہونے والے تھے۔ الینا اپنے ہم جماعت زاہد کے ساتھ ایک کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ صبح دونوں اکٹھے یونیورسٹی جاتے اور اکٹھے ہی واپس آتے تھے۔ اس سے پہلے وہ اپنی یونیورسٹی کے گرلز ہاسٹل میں رہتی تھی، مگر زاہد کی محبت میں گرفتار ہو کر بغیر نکاح کے اس کی بیوی کا کردار ادا کر رہی تھی، جسے عام زبان میں گرل فرینڈ کہتے ہیں۔ الینا کے والدین نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ جس بیٹی پر وہ بھروسہ کر رہے ہیں وہ انہی کی کمر میں ایک ایسے لڑکے کے لیے کھنجر گھونپ رہی ہے جس سے ملے 6 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے۔ روز رات کو زاہد کے دوست بھی مکان میں آ جاتے۔ الینا، جس نے کبھی اپنے بھائی کو پانی تک نہیں پکڑایا تھا، وہ زاہد کے دوستوں کو سالن، روٹیاں اور چائے بنا کر دیتی تھی۔ الینا کی کچھ ہم جماعت لڑکیوں نے اسے سمجھایا بھی تھا کہ اس طرح اپنے ماں باپ کے بھروسے کو نہ توڑو اور اپنی عزت خراب نہ کرو، مگر الینا انہیں یہ کہہ کر خاموش کرا دیتی، میری زندگی ہے، تمہیں کیا، میں جو بھی کروں۔ 3 سال گزر چکے تھے۔ اس دوران الینا نے زاہد کو بہت مرتبہ کہا، ہم نکاح کر لیتے ہیں، مگر زاہد اسے بار بار ٹال دیتا۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ الینا نے بہت چالاکی دکھائی اور اپنے والدین کو اس سب کی بالکل بھی خبر نہ ہونے دی تھی۔ الینا امید سے ہو چکی تھی۔ جب اس نے زاہد کو بتایا تو وہ چونک سا گیا۔ زاہد کو یہ سن کر غصہ آ گیا تھا۔ 2 دن گزر گئے مگر زاہد نے الینا سے بات تک نہیں کی۔ وہ شخص جو 3 سال تک دن رات محبت کے نغمے گاتا رہا، اب وہ الینا کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ الینا بھی زاہد کے اس رویے سے بہت پریشان تھی۔ دوسری پریشانی اس کے پیٹ میں پل رہی تھی۔ اب زاہد رات کو دیر سے گھر آتا اور آ کر خاموشی سے سو جاتا تھا۔ الینا رات رو رو کر گزار دیتی، مگر زاہد کو اس کے رونے سے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن الینا نے زاہد کے قریبی دوستوں کو زاہد کی موجودگی میں بلایا اور انہیں پوری بات بتا کر کہا، بھائی پلیز آپ لوگ زاہد کو سمجھائیں اور اس سے پوچھیں یہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے، میرا کیا قصور ہے۔ زاہد کے دوست اسی کی طرح کے تھے۔ انہوں نے زاہد سے بات کرنا شروع کی۔ ایک دوست بولا، زاہد یار تم لوگ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ الینا بولی، میں نے بہت بار کہا ہے مگر یہ سنتے ہی نہیں۔ زاہد یہ بات سن کر ہنس پڑا۔ سب لوگ حیرت انگیز نگاہوں سے زاہد کو دیکھ رہے تھے۔ زاہد نے الینا کو کہا، تم باہر جاؤ۔ الینا نے کہا، کیوں؟ میرے سامنے کہو جو کہنا ہے۔ زاہد گرج کر بولا، دفع ہو جاؤ ادھر سے۔ الینا روتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اسے زاہد کے رویے کا اتنا صدمہ پہنچا، وہ کمرے سے باہر جاتے ہی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس کا علم نہ تو زاہد کو ہوا نہ ہی اس کے دوستوں کو۔ وہ لوگ اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ جب الینا کو ہوش آیا تو اس کمرے سے آنے والی جو باتیں سنائی دیں وہ یہ ہیں، یار تم لوگ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں اس سے شادی کیوں کروں؟ پیٹ سے ہو گئی ہے تو کیا ہوا؟ سالی کو ہسپتال لے جا کر سارا کام سیدھا کر دوں گا، اور ویسے بھی پتہ نہیں جو بچہ اس کے پیٹ میں پل رہا ہے وہ میرا ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے یہ کسی اور کا ہے، لیکن اب پھنس تو میں گیا ہوں۔ تم لوگ ہی بتاؤ، جو اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر 3 سال میرے ساتھ سو سکتی ہے، وہ مجھے دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ نہیں سو سکتی کیا؟ کیا پتہ تم میں سے کسی کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہو اور مجھے علم ہی نہ ہو۔ زاہد نے ہنستے ہوئے کہا، بس 2-3 دن تک اسے ہسپتال لے جا کر ابورشن کرواتا ہوں، پھر 1 سال اور مزے لوں گا، پھر سالی کو بگا دوں گا۔ اب میرا یہ معیار تو نہیں کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کروں۔ چلو مفت کی نوکرانی مل گئی ہے، مزے کرو، اور تم لوگ زیادہ حاجی نہ بنو، تمہارے کارنامے بھی مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ ہنستے ہوئے زاہد نے کہا۔ زاہد اور اس کے دوست زور زور سے ہنس رہے تھے۔ ایک لڑکا بولا، زاہد ہمارا حصہ ہمیں کب دے گا؟ ارے یار اب یہ تمہاری ہی ہے، بس بچے والا معاملہ سیٹ کر لوں، اس کے بعد سب مل کر مزے کریں گے۔ اب تو سالی سو رہی ہوگی،
کل جب بستر گرم کروں گا تو ویڈیو بنا لوں گا، یہ ہم سب کی کھیل بن کر رہے گی اور کچھ بگاڑ بھی نہیں سکے گی ہمارا۔ الینا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور اندر سے لاک کر کے پوری رات اپنی غلطیوں کو روتی رہی۔ صبح 5 بجے زاہد نے دروازہ بجایا۔ الینا نے دروازہ کھولا اور مسکراتے ہوئے چہرے سے زاہد کا استقبال کیا۔ زاہد بھی اپنے بنائے گئے پلان پر عمل کرنے کے لیے ہونٹوں پر مسکان سجائے ہوئے تھا۔ اس نے الینا کو گلے لگایا اور کہا کہ سب دوست جا چکے ہیں، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے، چلو آج سارا حساب برابر کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ زاہد نے اپنی قمیض اتاری ہی تھی کہ الینا نے چاقو زاہد کے سینے کے آر پار کر دیا۔ زاہد چند منٹوں میں ہی تڑپ کر مر گیا۔ الینا کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ وہ فرش پر لیٹ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ 7 بجے وہ اٹھی۔ زاہد کی لاش بیڈ پر پڑی تھی۔ اس کا منہ الینا کی طرف تھا۔ الینا نے حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور ایک لات ماری تو زاہد کا منہ دیوار کی طرف مڑ گیا۔ الینا نے کپڑے بدلے اور برقع پہن کر باہر نکل گئی۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی اور اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ اب اسے اپنی غلطیوں پر پچھتاوا ہو رہا تھا، مگر وہ اپنی غلطیاں سدھار نہیں سکتی تھی۔ نہیں ملکہ، یہ بھی بہت کم ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ مین روڈ پر چلنے والے تیز رفتار ٹرک کے سامنے کود پڑی اور اپنی جان گنوا دی۔ خدا را اپنی اور اپنے والدین کی عزت کا خیال رکھیں۔ آپ کو آپ کے والدین نہیں دیکھ رہے، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے، اسی کا خوف کر لیں۔ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ اللہ ہم سب کی عزتیں محفوظ رکھے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام۔